حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے بیٹے، عالم ہیں، فاضل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا تو علم دیا، ایسا تو تقوی دیا، ایسا تو علم ہے، ایسا تو علم ہے کہ عرب والے نا جو زیادہ علم ہے ان کے پاس آتے جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں. جیسے آج آپ لوگ جمعے میں آ کر حدیثیں سنتے ہیں، تو یہ پہلے کے دور ایسے تھے جو اپنے سے بڑا علم والا ہے نا ان کے پاس صرف جمعے میں نہیں ویسے بھی حاضر ہو کر سنتے تھے کہ آج ہمیں حضور علیہ السلام کی کوئی حدیث سنائے، کیا ہے حضور علیہ السلام کی باتیں سنائے. اس طریقے سے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اہل عرب آیا کرتے تھے. وہ اتنے تو تقوی گزار تھے، جو قریب آتے تھے نا تو انہوں نے خواہش کی، اے عبداللہ بن عمر کوئی خواہش ہو، کسی چیز کی حاجت ہو تو ہمیں بھی موقع دیں تاکہ ہم بھی وہ آپ کی خواہش پوری کر سکیں. اور اللہ والے ہیں نا کسی سے یعنی ایسے ہی کسی چیز کی تمنا نہیں کرتے کہ وہ ہمیں دے دے. وہ اللہ والے تھے، کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے. لیکن جو قریب والے تھے، علم سیکھنے والے تھے، انہوں نے اصرار بڑھایا، اے اللہ والے کوئی نہ کوئی چیز، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، کسی چیز کی خواہش کریں تاکہ ہمیں بھی موقع ملے ہم آپ کی وہ خواہش پوری کر دیں. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بہت دن ہو گئے، میری خواہش ہے کہ اگر روٹی کے ساتھ نا مچھلی کا سالن ہو جائے تو مجھے خوشی ملے گی. کیا ہو جائے گی؟ روٹی کے سالن کے ساتھ، یعنی سالن میں مچھلی اگر مل جائے نا تو دل خوش ہوگا. اگر یہ ہو جائے تو پورے عرب میں جو ہے نا جتنے سارے محبین تھے، طالب تھے، سیکھنے والے تھے، عرب میں دوڑے کہیں پر بھی مچھلی ملے. پہلا پورا دن دوڑے کہیں پر بھی مچھلی نہ ملی. تو شام کو آئے تو عبداللہ بن عمر نے کہا کوئی فرض و واجب نہیں ہے، میں نے تو خواہش کی اظہار کی، نہیں ہے تو مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. لیکن وہ تھے نا کہ کسی بھی طریقے سے ہمیں اپنے یعنی پیر کی یا استاد کی یہ خواہش پوری کریں. دوسرا دن ہوا پورا دوڑے پھر بھی نہیں ملی. کرتے کراتے دوسرے یا تیسرے دن آخر کار وہ مچھلی مل گئی. انہوں نے کیا بڑی محبت کے ساتھ پکایا، یہ کیا وہ پکا کے خوبصورت طریقے سے کر کے عبداللہ بن عمر کی بارگاہ میں پیش کیا. تو جیسے ہی آپ نے ایک لقمہ نکال کے یوں مچھی سے لگا کر منہ میں ڈالنے والے تھے نا تو ایک سوال ہی آ گیا، بھئی ہے کوئی اللہ والا، 4-5 دنوں سے بھوکا ہوں، بھوک سے نڈال ہو رہا ہوں اور بہت ساری مشکلات ہے، آگے جانے کا قصد ہے، یہ وہ پریشانی ہے، یہ وہ اتنی ساری پریشانیاں، بھوک لگی ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مجھے کھانا کھلائے. تو وہ لقمہ ابھی تک منہ کی طرف نہیں لے کر گئے، واپسی رکھ دیا اور کہا کہ اے مریدو یہ کیا ہے، لے جاؤ اور اللہ کی راہ کا جو مسافر ہے اس کو دے دو. اب سارے لوگ حیران ہو گئے، یار ہم نے 3-4 دنوں سے بڑی مشکل سے یہ مچھلی خریدی ہے، 1.5 دینار میں خریدی ہے اور اتنی مشکل سے ملی ہے، اب ہمارے استاد نے پیر نے کھائی نہیں، واپسی دے دی. تو یہ ان کو بڑا ناگہانی یعنی مشکل لگا، بہت برا لگا. اور کوئی ایسے ہوتے ہیں فقیر ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے بھائی آدھی کٹوری یہاں سے آٹے کی لی، آدھی وہاں سے لی تو زیادہ جمع ہو جائے تو فقیر ایسے ہوتے ہیں جو آٹا بیچ بھی دیتے. اسی طریقے سے ان کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ فقیر کھائے گا نہیں، آگے جا کر بیچ دے گا. تو پیچھے کرتے کرتے آخری ایک مقام پر پہنچے، اس سے پوچھا اے فقیر بتاؤ، سچ بتاؤ یہ مچھلی کھانی ہے یا بیچ دو گے؟ تو اس نے کہا بھائی تم لوگوں نے دے دی اللہ کی راہ میں، اب میری مرضی کھاؤں یا بیچوں، تمہیں کیا ہے، تم جاؤ. کہا کہ اگر بیچنی ہے نا، میں نے 1.5 دینار میں خریدی تھی، اب 2 دینار دیتا ہوں، واپسی مجھے دے دو. تو فقیر نے کہا چلو پیسے دے دو، مچھلی لے جاؤ. اب مچھلی جیسے لے گئے نا، وہاں سے 2 دینار میں لے آئے، واپسی پیش کر دی عبداللہ بن عمر کو، یہ لے مچھلی. کہا کہ واپسی کہاں سے، جب میں نے دے دی تھی، کہا کہ اس نے بیچ دی، میں نے لے لی. تو واپسی اس نے کیا، اس فقیر کو بلایا، کہا کہ یہ 2 دینار بھی تمہارے، یہ مچھلی بھی تم لے جاؤ. یعنی اللہ والے تمنا نہیں کی، واپسی لے. اب جو قریب تھے بڑا ان کو غصہ آیا، یعنی برا لگا کہ ہم نے اتنی کی. تو اس نے سب کو بلا کر، یہ ہوتے بڑوں کی تربیت، بلا کر کہا کہ تم لوگ یہ کاش کر رہے ہو کہ ہم نے مشکل سے پکائی ملی، یہ سب کچھ کیا، تم لوگ چاہتے کیا ہو کہ مجھے خوشی حاصل ہو نا. اگر میں مچھلی کھا لیتا تو میرا نفس خوش ہو جاتا نا، میں خوش ہو جاتا نا. لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جتنا خوش میں اللہ کی راہ میں دے کر ہوا ہوں نا، اتنا کھا کر خوش نہیں ہوتا. کیا ہے، جتنا میں مچھلی اللہ کی راہ میں دے کر مجھے خوشی مسرت ہوئی ہے، اتنا جو ہے نا میں کھا کر مجھے خوشی نہ ہوتی. یہ ہوتا ہے نفس. نفس میرا چاہ رہا تھا کہ میں کھاؤں، لیکن اللہ کی مجھ پر کرم نوازی، میں نے اللہ کی راہ میں دے دی، میرا دل اس سے بھی زیادہ ہوا ہے. اور اس سے آپ یاد رکھ لیں، آج جو ہوتے ہیں نا بھائی مسجد میں کوئی نہ کوئی 1000 500 1500 یا کسی غریب کو 1000 1500 دیتے ہیں ان کی خدمت کرنے کے لیے.
आज मैं और आप देते हैं मुश्किल समझते हैं, यार ये 1000-1500 कारी साहब को या मस्जिद में या किसी फकीर को देना ही देना है। बड़ी मुश्किलों से वो 4-5 बातें किसी न किसी को सुनाकर फिर देते हैं। लेकिन अल्लाह वालों की तालीम देखें, जब अल्लाह की बारगाह में देना है ना तो खुशी से देना है। और मैं ये किसी बंदे के लिए नहीं दे रहा, ये 500, 10 रुपए, 20 रुपए अल्लाह के लिए दे रहा हूं, किसी बंदे के लिए नहीं। ऐ मालिक मेरे इन पैसों की वजह से खुश हो जा। तो ये ख्वाहिश सिर्फ ये नहीं रखनी कि भाई मस्जिद में दे रहा हूं वैसे दे रहा हूं, अपनी अगर खुशी जिसमें अल्लाह की रजा हो ना तो बंदे को उसकी दुआएं भी कबूल होती है, उसकी हाजात भी कबूल होती है। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमें महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का आमिल बनाए और उस पर ना अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए।